بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم رات کے 8 بجے طرابلس پہنچ گئے۔ امیگریشن کاؤنٹر پر قطار میں کھڑے تھے۔ اسی قطار میں الپا اور تھارن تھے۔ وہ اپنے سامنے کھڑی ہوئی الپا کو زیر لب گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے سونیا سے خیال خوانی کے ذریعے کہا، تھارن خر دماغ ہے، الپا جیسی ٹیلی پیتھی جاننے والی پر قبضہ کر کے خود کو بہت محفوظ اور طاقتور سمجھنے لگا ہے۔ ذرا سا غصہ آئے تو اسے گالیاں دینے لگتا ہے۔ ہم امیگریشن کاؤنٹر سے لیگیج ہال میں آئے۔ ہمارے پاس زیادہ سامان نہیں تھا، صرف سفری بیگ تھے۔ لیگیج ہال سے باہر آ کر ہم بوتل پینے کے لیے رک گئے۔ ان کا بھی انتظار تھا۔ وہ دونوں سامان کی ٹرالی لے کر ہماری طرف آئے۔ الپا نے ایک بوتل لی، پھر سہم کر بولی، یہ لو، تم پیو گے؟ وہ بولا، کتے کی بچی، میں نے وہسکی پی ہے، لیمن سکواش پلا کر نشہ اتار دینا چاہتی ہے۔ الپا نے شرمندہ سی ہو کر ہمیں اور آس پاس کے لوگوں کو دیکھا، پھر کہا، سب کے سامنے گالیاں تو نہ دیا کرو۔ تو گالیوں کی بات کرتی ہے، میں تو سب کے سامنے۔ اس نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ سونیا نے اس کی کلائی پکڑ لی، پھر بولی، کتے کے بچے، مرد ہے تو کلائی چھڑا لے۔ اس نے کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ سونیا نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو گھمایا تو پورے کا پورا دوسری طرف گھوم گیا۔ سونیا نے اس کے بیٹھنے کی جگہ ایک لات ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے جا کر ڈسٹ بن کے پاس ایسے گرا کہ منہ کچرے کے اندر چلا گیا۔ الپا نے سونیا کے سامنے آ کر کہا، پلیز ایسا نہ کرو، میرا ماسٹر، میرا مطلب ہے میرا شوہر ہے۔ وہ رومال سے اپنا منہ پوچھتے ہوئے الپا سے بولا، یہاں مناسب نہیں ہے، میں تھوڑی دیر بعد حکم دوں گا، پھر تم اس عورت کے دماغ میں زلزلہ پیدا کرو گی۔ الپا خیال خوانی کے ذریعے بولی، ہوش میں رہو، دماغ اور زلزلے والی بات نہ کرو، کوئی بھی ہم پر شبہ کر سکتا ہے، پلیز یہاں سے چلو۔ الپا بوتل لیے بغیر بل ادا کر کے اسے لے گئی۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، ثانی، تم نے اور ثنا نے تھارن ابین کو اپنا معمول اور تابع بنایا ہے، تم میں سے کوئی اس کے دماغ میں رہے، اسے حکم دے کہ وہ الپا پر کوئی ظلم نہ کرے۔ اپنی رہائش گاہ میں پہنچ کر پہلے الپا کو سونے کا حکم دے اور یہ کہہ دے کہ الپا اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو آنے دے، اس کے بعد تھارن کو سونے کا حکم دیا جائے۔ میں دماغی طور پر حاضر ہوا۔ سونیا نے کہا، اس کم وقت کے ساتھ چلو، یہ اپنی ذلت کا غصہ الپا پر اتارے گا، ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ میں نے ابھی ثانی سے کہہ دیا، وہ الپا پر دوبارہ ترمیمی عمل کرنے کی خاطر میرے لیے راستہ ہموار کرے گی۔ ہم باہر آ کر ٹیکسی لی۔ میں نے ڈرائیور کو 5 اسٹار ہوٹل چلنے کے لیے کہا۔ تھارن کے خیالات کہہ رہے تھے کہ اسی ہوٹل میں جا رہا ہے۔ ہوٹل پہنچ کر کاؤنٹر پر اس نے سونیا کو گراتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھیں واقعی بہت خطرناک تھیں، مگر خطرات سے کھیلنے والی سونیا کے لیے کچھ بھی نہیں تھیں۔ سونیا نے کہا، ذرا اور خونخوار نظروں سے دیکھو، شاید میں ڈر کے مارے ماں کی گود میں چھپ جاؤں۔ وہ الپا سے بولا، یہاں سے چلو، ہم دوسرے ہوٹل میں جائیں گے۔ سونیا نے مجھ سے کہا، ڈیئر، ہم بھی اسی ہوٹل میں جائیں گے۔ اس نے غصے میں الپا کو حکم دیا، سونیا کے دماغ میں زلزلہ پیدا کرے۔ وہ حکم کی بندی تھی۔ سونیا کے دماغ میں آ کر زلزلہ پیدا کرنے کی کوششیں کیں، پھر بولی، اس پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ وہ الپا کو گالیاں دینا چاہتا تھا۔ اسی وقت ثانی نے اس کے دماغ میں آ کر کہا، سٹاپ یو ڈاگ، ہوٹل کا کمرہ لے کر جاؤ۔ الپا کو حکم دو کہ فوراً سو جائے اور پرائی سوچ کی لہروں کو دماغ میں آنے دے۔ وہ بولا، جو حکم، مگر یہ مناسب نہیں۔ یو شٹ اپ، حکم کی تعمیل کرو۔ جیسے ہی الپا سو جائے تم بھی صبح تک گہری نیند سوتے رہو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ ایک کمرہ کرائے پر لے کر الپا کے ساتھ چلا گیا۔ ہم نے اس کے ساتھ والا کمرہ لے لیا۔ سونیا نے کہا، آدھے گھنٹے بعد جانا، کیا چائے پیو گے؟ ابھی نہیں، پہلے کام کریں گے، پھر رات کا کھانا ہوگا، اس کے بعد چائے پی جائے گی۔ مجاہدین کی رہائی پر اسلامی ممالک کا رد عمل کیا ہے؟ عوامی جوش و خروش کل کے اخبارات سے معلوم ہوگا، لیکن کئی اسلامی ممالک کے سربراہ ناخوش ہیں، امریکی اکابرین سے شکایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسلامی انقلابی مہم چلتی رہے گی تو ان کی بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی۔ امریکی اکابرین انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ پتنگ کو اونچا اڑانے کے لیے ذرا ڈھیل دینی چاہیے، ڈھیل دے کر ڈور کھینچنے سے ان کی بادشاہت کی اڑان اور اونچی ہوگی۔
بڑے افسوس کی بات ہے، مسلم ممالک کے حکمرانوں کو اسلامی نظام حکومت منظور نہیں ہے۔ وہ اپنی بادشاہت اور برتری قائم رکھنے کے لیے امریکا کے سائے میں رہ کر پڑوسی اسلامی ممالک کے ہی دشمن بنے رہتے ہیں۔ یہ پوری صدی تو مسلمانوں کے بکھرنے اور ٹوٹنے میں ہی گزر رہی ہے، بلکہ گزر چکی سمجھو آثار بتا رہے ہیں کہ غلامی مسلمانوں کی دین و ایمان بن گئی ہے۔ میں نے تھارن کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ گہری نیند میں تھا۔ الپا بھی گہری نیند میں تھی۔ اس نے ثانی کے حکم کے مطابق میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا۔ میں نے اس کے دماغ سے تھارن ابین کے تنویمی عمل کو مٹایا، پھر اپنے طور پر عمل کرنے لگا۔ میں نے اسے اپنی معمولہ بنا کر اس سے پوچھا، کیا تم ثانی اور ثنا کے لب و لہجے کو یاد رکھتی ہو؟ ہاں، انہیں یاد رکھتی ہوں۔ اب انہیں بھول جاؤ اور ایک مردانہ اور ایک زنانہ لہجوں کو یاد رکھو۔ جب یہ لہجے اور آوازیں سنائی دیں تو انہیں اپنے دماغ میں آنے دینا، بلکہ انہیں محسوس نہ کرنا۔ باقی کسی بھی پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک کر بگا دینا۔ میں نے پہلے ایک مردانہ آواز اور لب و لہجہ سنایا، پھر ایک زنانہ آواز اور لب و لہجہ سنا کر حکم دیا کہ انہیں ذہن نشین کر لو۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، کیا تمہیں مملکت اسرائیل اور یہودیوں سے لگاؤ ہے؟ ہاں، مجھے ان سے لگاؤ ہے۔ میں حکم دیتا ہوں تم اسرائیلی اور یہودی قوم کے مفادات کی خاطر کبھی کوئی کام نہ کرو۔ وہ بولی، میں اسرائیلی اور یہودیوں کے مفادات کے لیے کوئی کام نہیں کروں گی۔ تم ان اسرائیلی اکابرین کے دماغوں میں جا کر معلوم کرو گی کہ وہاں اور کتنے خفیہ قید خانے ہیں جہاں مسلمانوں کو قیدی بنا کر رکھا جاتا ہے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کا وعدہ کیا۔ میں نے کچھ اور انداز میں باتیں اس کے دماغ میں نقش کرنے کے بعد کہا، تم 2 گھنٹے تک تنویمی نیند پوری کرو گی، پھر جاگنے کے بعد تھارن ابین پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا کتا بناؤ گی۔ اس کے دماغ میں یہ نقش کرو گی کہ یہ اپنی آنکھوں کی مقناطیسیت سے کسی کو زیر نہیں کرے گا اور نہ تنویمی عمل کرے گا۔ وہ تنویمی نیند سونے لگی۔ میں نے ثانی سے کہا، الپا پر تنویمی عمل کر چکا ہوں۔ وہ ایک مردانہ اور ایک زنانہ آوازوں اور لہجوں کو اپنے دماغ میں محسوس نہیں کرے گی، باقی سوچ کی لہروں کو دماغ میں نہیں آنے دے گی۔ میں نے وہ مردانہ اور زنانہ آواز اور لہجے سنائے تو وہ ہنستے ہوئے بولی، پاپا آپ اتنی کامیابی سے زنانہ آواز کیسے نکال لیتے ہیں؟ پریکٹس کرنے سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، تمہیں بھی سیکھنا چاہیے۔ فی الحال ان 2 آوازوں کی پریکٹس کرو۔ میں دماغی طور پر حاضر ہوا۔ سونیا نے کہا، تھینکس گاڈ تمہیں فرصت ملی، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ہم دونوں ڈائننگ ہال میں جانے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلے۔ میں نے اپنے کمرے سے ڈونٹ ڈسٹرب کا کارڈ نکال کر الپا اور تھارن کے کمرے کے دروازے پر لٹکا دیا تاکہ ہوٹل کا کوئی ملازم آ کر دستک نہ دے اور ان کی تنویمی نیند میں خلل نہ پڑے۔ پھر اپنے دروازے کو لاک کر دیا۔ اس رات شہر میں چراغاں کیا گیا تھا۔ ان کا مجاہد اعظم قاسم بن ہشام رہائی پا کر آیا تھا، اس لیے جشن منایا جا رہا تھا۔ میں نے ڈائننگ ہال میں پہنچ کر سونیا سے کہا، یہاں کے لوگ قاسم کی رہائی کی خوشی میں رات تک جشن منائیں گے، ہم کھانے کے بعد تفریح کے لیے جائیں گے، اس طرح شہر بھی دیکھ لیں گے اور اس وقت تک الپا کے بارے میں معلوم کرتے رہیں گے کہ اس پر تنویمی عمل کس حد تک کامیاب رہا ہے اور الپا نے تھارن کو اپنا غلام بنایا ہے یا نہیں۔ وہ بولی، اس شہر کو اچھی طرح دیکھ لینا اور اہم مقامات کو کچھ سمجھ لینا ضروری ہے، پتہ نہیں ہمیں یہاں کتنے دنوں تک رکنا پڑے گا۔ شیڈو بہت ذہین ہے، اس کی یہ بات ذہن میں چبھ رہی ہے کہ قاسم بن ہشام اور فرحاد گیلانی امریکہ کے دماغ کے پھوڑے تھے، انہیں اتنی آسانی سے کیسے رہا کر دیا گیا؟ ان کی رہائی کے پیچھے ضرور کوئی امریکی چال ہے۔ تم قاسم بن ہشام کے دماغ میں جا کر دیکھو، اس کی رہائی کے وقت تم اس کے اندر جا چکے ہو۔ رہائی کے وقت اس نے مجھ سے کہا تھا، فرحاد صاحب آپ ہماری رہائی کے لیے اچھی طرح چھان بین کر رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو اپنے دماغ میں آنے دیا ہے۔ بے شک آپ میرے چور خیالات بھی پڑھ لیں، ویسے میں کبھی کوئی نشہ نہیں کرتا ہوں، اپنی جوانی سے عبادت اور ریاضت میں مصروف رہا ہوں، اس لیے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا ہوں۔ سونیا نے کہا، اس کا مطلب ہے تم جاؤ گے تو وہ سانس روک لے گا؟ اگر کوئی امریکی چال ہے تو کسی ماہر کے ذریعے اس پر تنویمی عمل کر کے اس کے دماغ کو حساس بنا دیا گیا ہے اور اس کے چور خیالات کے خانے کو لاک کر دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسی چالیں چلی گئی ہوں۔ قاسم نے اب تک شادی نہیں کی، جہاد میں مصروف رہا، اس کے بیوی بچے ہوتے تو ان کے دماغوں میں جا کر
میں کہتے کہتے رک گیا، پھر بولا اس کی ماں موجود ہے۔ اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ رہائی کے بعد وہ اپنے بیٹے قاسم میں کوئی چھوٹی بڑی تبدیلی محسوس کر رہی ہے۔ بے شک مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ایک ہلکی آہٹ سے بچہ پہچان لیتی ہیں کہ ان کی اولاد آ رہی ہے، ان کے بدن کی مہک سے اور ان کے رویے سے فرق کو بھی محسوس کر لیتی ہیں۔ ہم کھانے کے دوران میں ہی باتیں کر رہے تھے، سونیا نے کہا قاسم کی ماں کے دماغ تک اس طرح پہنچو گے قاسم کو اس کا علم نہ ہو۔ میں یہی کروں گا، ہم کھانے کے بعد قاسم کی رہائش گاہ کی طرف جائیں گے۔ ہم نے کھانے کے بعد چائے پی، پھر ہوٹل کے باہر آئے تو تاریکی دیکھی۔ میں نے کاؤنٹر کلرک کے پاس آ کر پوچھا، ہم نے سنا ہے یہاں جشن منایا جائے گا، جلتے بجھتے کمکموں سے عمارت کو سجایا جائے گا، مگر باہر تاریکی ہے۔ کاؤنٹر کلرک نے کہا سوگ منایا جا رہا ہے، آج شام 6 بجے مجاہد اعظم قاسم بن شام کی والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ کیا وہ بیمار تھیں؟ پتہ نہیں، وہ یہاں سے سینکڑوں میل دور صبا نامی ایک شہر میں رہتی تھی، شاید بیمار ہوں۔ میں نے فوراً ہی قاسم کے دماغ میں پہنچ کر کہا سانس نہ روکنا، میں فرحاد علی تیمور ہوں۔ یہ المناک خبر سن کر بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ آپ کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ میرے بھائی میں بہت دور ہوں، اس کے باوجود جنازے کو کاندھا دینے آ سکتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں میرے بے شمار انجانے دشمن میری طاق میں رہتے ہیں۔ اس نے کہا فرحاد صاحب آپ میرے محسن ہیں، آپ آنا چاہیں گے تب بھی آپ کو خطرات سے کھیلنے کے لیے یہاں آنے سے منع کروں گا۔ ہماری اور آپ کی زندگی کانٹوں پر چلتے ہوئے گزر رہی ہے، پلیز آپ نہ آئیں۔ کیا وہ بیمار تھیں؟ جی ہاں، صبا نامی شہر میں تھیں، انہیں میرے آنے کی اطلاع نہیں دی گئی کیونکہ وہ دل کی مریضہ تھی۔ میں نے کہا تھا میں رفتہ رفتہ پہلے فون پر ان سے کہوں گا کہ مجھے رہائی ملنے والی ہے۔ اگر اچانک رہائی پانے کی بات معلوم ہوتی تو ان کا کمزور دل اتنی بڑی خوشی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ کیا انہیں صبح سے یہاں لایا گیا ہے؟ جی ہاں، یہاں کے قذافی ہسپتال میں ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، صبح آخری رسوم ادا کی جائیں گی۔ میں پھر دلی ہمدردی ظاہر کر کے دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ سونیا سے کہا یہاں کے قذافی ہسپتال میں مرحومہ کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، تم ایک عام شہری کی طرح ہسپتال فون کر کے کسی کا بھی نام لے کر ایسی بات کرو کہ ادھر سے کوئی بول پڑے، پھر رانگ نمبر کہہ کر فون رکھ دو۔ سونیا نے کاؤنٹر کے ایک فون کا ریسیور اٹھا کر کاؤنٹر کلرک سے ہسپتال کا نمبر پوچھا، پھر ڈائل کرنے لگی۔ میں اس کے دماغ میں تھا۔ اس نے رابطہ ہونے پر پوچھا ہیلو، میں رزاق الخیری سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا کیا وہ یہاں کے مریض ہیں، ان کا روم نمبر بتائیں۔ سونیا نے ریسیور رکھ دیا۔ میں بولنے والے کے اندر پہنچ چکا تھا، وہ جوان ہسپتال کے کاؤنٹر پر تھا۔ اسے بھی اس بات کا صدمہ تھا کہ ایک مجاہد اعظم کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اسی کی سوچ میں سوال کیا جب وہ دل کی مریضہ ہیں تو پوسٹ مارٹم کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ہارٹ فیل ہونے پر بھی پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے؟ اس کی سوچ نے کہا پتہ نہیں، یہ تو ڈاکٹر حشمت کبریا بہتر جانتے ہوں گے۔ اس وقت ایک نرس فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے ریسیور رکھا۔ میں اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے ڈاکٹر حشمت کبریا کے چیمبر میں لے گیا۔ وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ چیمبر کے اندر ڈاکٹر کے سامنے قاسم بن شام اور اس کے 2 باڈی گارڈ موجود تھے۔ میں نے نرس کو اندر جانے نہیں دیا۔ دروازے سے ہی ڈاکٹر حشمت کبریا کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے نرس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ میں ڈاکٹر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لکھ کر اس کی ایک کاپی قاسم بن شام کو دے چکا تھا۔ اس کے چور خیالات نے بتایا کہ وہ امریکی ایجنٹ ہے۔ قاسم کی رہائی سے پہلے ہی اسے خفیہ طور سے اطلاع دی گئی تھی کہ ان کا ایک ایجنٹ قاسم بن کر آ رہا ہے۔ اسے صرف قاسم کی والدہ سے خطرہ ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے میں ہونے والی تبدیلیاں پہچان لے گی، لہذا ڈمی قاسم کے پہنچنے تک اسے ختم کر دیا جائے اور شادی مرگ کا بہانہ کیا جائے۔ میڈیکل رپورٹ میں یہی لکھا جائے گا کہ وہ دل کی مریضہ تھی، بیٹے کی رہائی کی خوشی برداشت نہ کر سکی۔ ڈاکٹر حشمت نے صبح شہر کے امریکی ایجنٹ سے کہا قاسم کی ماں کو دل کمزور کرنے والی دوا زیادہ مقدار میں کھلا دو۔
میں نے سونیا کو یہ باتیں بتائیں۔ ہم دونوں ہوٹل کے باہر گارڈن میں آئے۔ سونیا کو میں نے ڈاکٹر حشمت کا ذاتی فون نمبر بتایا۔ اس نے موبائل فون کے ذریعے کہا، ہیلو حشمت، میڈیکل رپورٹ مکمل نہیں ہے، تم ابھی اپنے ہاتھ سے لکھو کہ موت سے پہلے دل کمزور کر دینے والی دوا زیادہ مقدار میں کھلائی گئی تھی۔ وہ پریشان ہو کر بولا، کون ہو تم، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ جب میں حاکم وقت کے پرسنل ڈاکٹر کو یہاں بھیجوں گی تو میری بکواس حقیقت بن جائے گی۔ قاسم بن ہشام نے پوچھا، کس کا فون ہے؟ آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ پریشانی کی بات ہے، کسی عورت کو ہماری سازش معلوم ہو گئی ہے، وہ دھمکی دے رہی ہے کہ میں نے مکمل رپورٹ اور سازش والی بات اپنے ہاتھ سے نہ لکھی تو وہ دوبارہ پوسٹ مارٹم کے لیے حاکم وقت کے پرسنل ڈاکٹر کو یہاں بھیج دے گی۔ قاسم نے اس سے ریسیور لے کر پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ مجھے بلیک میلر کہہ سکتے ہو۔ ڈاکٹر حشمت اور تمہارے بھی ہاتھ کی تحریر کے ساتھ $5 لاکھ مل جائیں تو میری زبان بند رہے گی۔ دیکھو، کسی نے تمہیں غلط اطلاع دی ہے، ذرا موٹی عقل سے سوچو۔ میں اپنی محبت کرنے والی ماں کی موت کا سبب کیوں بنوں گا؟ میں تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ زیادہ ڈائلاگ بول کر وقت ضائع نہ کرو۔ صرف ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ بیٹا اپنی ماں کا دشمن کیوں بنے گا؟ ہو سکتا ہے تمہیں بھی اس سازش کا علم نہ ہو، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر حشمت نے سازش کی ہے۔ اگر تم سچے بیٹے ہو تو اس کی مکمل رپورٹ حاصل کرو۔ یہ ضرور اس سے لکھوایا جائے کہ تمہاری والدہ کو دل کمزور کرنے والی دوا زیادہ مقدار میں دی گئی تھی اور وہی دوا ان کی موت کا سبب بن گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ سازش ہوگی تو میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ میں ابھی ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، تم 15 منٹ بعد فون کرو۔ وہ ریسیور رکھ کر ڈاکٹر حشمت سے بولا، مجھے یہ اطمینان ہے کہ اسے مجھ پر شبہ نہیں ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ میں تمہاری سازش سے بے خبر ہوں۔ تم مکمل رپورٹ لکھ دو، سازش کا بھی اعتراف کرو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں؟ میں یہاں بہت بڑے مشن پر آیا ہوں، ابھی خفیہ رابطہ کر کے یہاں کے حالات بتاؤں گا تو تمہیں وہاں سے یہی حکم دیا جائے گا۔ میری بات مان لو اور تمام سازشوں کے ساتھ مکمل رپورٹ لکھو۔ تم پر الزام نہیں آئے گا، تم تو محض ایک ڈاکٹر ہو، اور قاسم کی ماں کی موت صبح شہر میں ہوئی ہے، تم وہاں نہیں تھے۔ میں کہہ سکوں گا کہ میری رہائی کا انتقام لینے کے لیے دشمنوں نے میری والدہ کو ہلاک کیا ہے۔ ہاں، اس طرح اس سازش میں مجھے ملوث نہیں کیا جا سکے گا۔ میری وہ پہلی رپورٹ مجھے دیں۔ قاسم نے وہ رپورٹ دی۔ میں اس کے دماغ میں تھا۔ وہ ڈاکٹر رپورٹ کو فائلوں کے نیچے دبا کر رکھتے ہوئے بولا، میں اسے بعد میں ضائع کر دوں گا۔ وہ دوسری رپورٹ لکھنے لگا۔ سونیا نے پھر فون کیا۔ قاسم نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، میں قاسم بن ہشام بول رہا ہوں۔ سونیا نے کہا، جب تک میرا مطالبہ پورا نہیں ہوگا، لاش کی تجہیز و تکفین نہیں ہوگی۔ مجھے پڑھ کر سناؤ رپورٹ کس طرح لکھی گئی ہے۔ قاسم نے دوسری لکھی ہوئی رپورٹ سنائی۔ وہ بولی، اس رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قتل صبح شہر میں ہوا تھا اور تمہاری طرح ڈاکٹر حشمت بھی بے قصور ہے۔ اس ڈاکٹر کو بچا رہے ہو۔ صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ تم بھی کمینے ہو، یا تو اپنی ماں کی موت کی سازش میں شریک ہو یا پھر تم اس ماں کے بیٹے قاسم بن ہشام نہیں ہو۔ تم غلط رائے قائم کر رہی ہو۔ سچ یہی ہے کہ میری ماں کی ہلاکت کے وقت نہ تو میں وہاں موجود تھا اور نہ ڈاکٹر حشمت۔ وہ بولی، ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر بھی سازشیں کی جاتی ہیں۔ باتیں نہ بناؤ، اب میں اپنے پہلے مطالبے پر آتی ہوں۔ ڈاکٹر حشمت کے علاوہ تم بھی اپنے ہاتھ سے اعتراف نامہ لکھو کہ قاسم بن ہشام کی والدہ کی موت تم دونوں کی سازشوں کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ سازش کی تفصیل لکھو، لاش کو سرد خانے میں رکھو، آدھے گھنٹے بعد میں فون کروں گی۔ تم دونوں اپنی مطلوبہ تحریر نہیں دو گے تو کیا تم یہ تحریر لینے آؤ گی؟ کیا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے؟ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر حشمت وہ دونوں تحریریں لے کر اپنی کار میں تنہا بیٹھ کر شہر کی چھوٹی بڑی سڑکوں پر ڈرائیو کرتا رہے گا۔ میں جہاں مناسب سمجھوں گی وہاں اس کا راستہ روک کر وہ تحریریں لے لوں گی۔ اگر کوئی چالاکی دکھائی گئی یا مجھے تنہا سمجھ کر فریب دیا گیا تو پتہ چلے گا کہ میری پشت پر کتنی بڑی طاقت ہے۔ فریب دہی کی صورت میں صرف 15 منٹ کے اندر چند سرکاری ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کے لیے آئیں
آئیں گے اور انٹیلیجنس والے یہ فون آڈیو ٹیپ لے کر تمہیں گرفتار کرنے چلے آئیں گے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم یہ تمام گفتگو ریکارڈ کر رہی ہو؟ نہیں، تم اسے دھمکی سمجھو اور اپنی مکاری دیکھو، انجام تمہارے سامنے آ جائے گا۔ پلیز فون بند نہ کرنا، ایک درخواست ہے، دوست بن جاؤ، بہت فائدے میں رہو گی۔ میں نے $5 لاکھ کا مطالبہ کیا، پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے نہیں ہے۔ میں صرف رقم حاصل کرتے رہنے کے لیے تم دونوں کے ہاتھوں کی تحریر چاہتی ہوں۔ تمہیں کیسے یقین ہوگا کہ وہ تحریریں ہمارے ہاتھ کی ہیں؟ بہت بڑے گدھے ہو۔ ڈاکٹر حشمت کی 1 ہفتے پہلے کی ایک میڈیکل رپورٹ میرے پاس ہے اور تمہاری تحریر ایئرپورٹ میں امیگریشن کاؤنٹر پر تمہارے دستخط کے ساتھ ہے، اس کی نقل میرے پاس موجود ہے۔ پھر یہ ریکارڈ کس دن کام آئے گا جس میں ہماری گفتگو کی ریکارڈنگ جاری ہے؟ اوہ گاڈ، تم بڑے انتظامات کے ساتھ بلیک میل کر رہی ہو، لیکن فوری طور پر ہم $5 لاکھ کا انتظام نہیں کر سکیں گے۔ کل تک کی مہلت دو۔ مہلت دی۔ اس وقت گھڑی میں 11 بجنے میں 15 منٹ۔ ٹھیک 11:15 بجے ڈاکٹر کو تحریر ایک لفافے میں بند کر کے ہسپتال سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ فون بند ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے دماغ میں رہ کر دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے ایک کاغذ لے کر میری مرضی کے مطابق قاسم کی ماں کی موت کی سازش کے سلسلے میں ہر بات تفصیل سے لکھنے لگا۔ 15 منٹ بعد ڈمی قاسم نے پوچھا، کب تک لکھتے رہو گے؟ میں تو لکھ بھی چکا ہوں۔ وہ ڈاکٹر کی تحریر لے کر پڑھنے لگا، پھر بولا، تم نے اتنی تفصیل سے لکھا ہے، میری تحریر پڑھو۔ میں نے اپنے بچاؤ کی گنجائش رکھتے ہوئے لکھا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی تحریر پڑھ کر کہا، آپ اس بلیک میلر سے باتیں کر کے بھی نہ سمجھ سکے کہ وہ کتنی چالاکی سے ہمیں گھیر چکی ہے۔